بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. لحاف کے نیچے نماز پڑھی ہے لیٹ کر، اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں جب لحاف نجس ہے؟ کیونکہ کوئی کپڑے تو پہنے نہیں اس نے، خالی لحاف نجس ہے. اب اس نے نماز پڑھی ہے تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ لحاف کے نیچے جو ہے بغیر لباس کے، اس سے آدمی کو ذرا شوق لگتا ہے اور توجہ کرتا ہے. ہم اس لیے عنوان کو پیش کر رہے ہیں اگر ذرا شوق لگے توجہ رکھا جائے. جس طرح ہم نے جو ہے فقہ کے اندر یہ بحث شروع کی کہ غفی لباس کے اندر نماز نہیں ہوتی، لیکن غفی لباس کا مراد انڈر ویئر ہے. انڈر ویئر والی لباس جس سے شرمگاہ چھپتی ہے وہ مراد ہے. وہ انڈر ویئر سے لوگ بہت جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. انڈر ویئر جو ہے اس سے فوراً جو ہے متوجہ ہو جاتے ہیں، شوق لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. غفی لباس میں خالی انڈر ویئر آدمی کے پاس ہے، باقی اوپر کا لباس نجس ہے تو بھی اس کا جان بوجھ کے نہیں، البتہ غلطی سے ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے. لیکن نجاست میں یہ نہیں چلتا. نجاست سے سارا لباس جو ہے پاک ہونا چاہیے، چاہے اوپر کا ہو چاہے نیچے کا ہو، سب لباس پاک ہونا چاہیے. خالی وہ غصبی لباس کی بات ہو رہی ہے. خیر، تو اصل میں بات چل رہی تھی لحاف. لحاف میں جو ہے بات یہ چل رہی تھی کہ آیا طہارت مصلی کے لباس میں مطلقاً شرط ہے یا مطلقاً شرط نہیں ہے لحاف میں؟ بعض لوگوں نے تفصیل پیش کی کہ اگر وہ لحاف سطر مصلی کا کام انجام دیتا ہے تو اس وقت لحاف میں پاک ہونا شرط ہے. لیکن اگر سطر مصلی کا کام کوئی دوسرا اور لباس انجام دیتا ہے تو لحاف کا پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تفصیل پیش کی تھی. اور کوئی نے کہا کہ نہیں، یہ تفصیل میرے نزدیک درست نہیں. صحیح تفصیل یہ کہ صحیح تفصیل پر بات کل اٹک گئی تھی کہ جو چیز سطر کرنے والی ہے، سطر دو چیزوں کو کیا کرتی ہے. ایک وہ کہ جس سے انسان کی شرمگاہ چھپ جائے ناظر محترم، اور اس ساتر میں خصوصیت کسی قسم کی مد نظر نہیں رکھی گئی ہے سوائے اپنی شرمگاہ کو دیکھنے والے سے چھپانا. یہ ایک ساتر ہے. صرف اپنی شرمگاہ کو محترم آدمی سے چھپانا ہے. مرغے یا بکری سے چھپانا مقصود نہیں ہے، محترم آدمی سے چھپانا مقصود ہے. یا نابالغ بچے سے چھپانا مقصود نہیں، محترم آدمی سے چھپانا لازم ہے، ناظم محترم. لیکن ساتر دوسرا ہے، وہ لباس، پراپر لباس. ورنہ سطر کرنے کا کام ممکن ہے مٹی سے بھی کیا جائے، ممکن ہے پتوں اور گھاس پھوس سے بھی کیا جائے، ممکن ہے تاریکی سے بھی کیا جائے، ممکن ہے انسان ٹب میں پانی بھر کے صابن والا پانی ہو تو اس ٹب میں بھی انسان کی شرمگاہ چھپ جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی تو جو ہے ہاتھ سے بھی چھپ جایا کرتی ہے اور کبھی بلی کے بال سے بھی چھپ جایا کرتی ہے. ہاں، کیچڑ وہ مٹی آ گئی نا، مٹی کا مطلب وہی کیچڑ ہے، یہ چپک جائے گا، نظر نہ آئے. تو چھپانا الگ مسئلہ ہے، ہاتھ سے چھپانا ایک الگ مسئلہ ہے، اور لباس الگ مسئلہ ہے. لباس اس لیے کہتے ہیں کہ روایات میں جو لفظ آیا ہے اس لفظ کو آپ دیکھیں کہ ان الرجل لا بد له فی صلاته من ثوب واحد. ثوب واحد بتا رہا ہے کہ لباس پکا ہونا چاہیے. یہ خالی چھپ جانا کافی نہیں ہے، لباس ضروری ہے، لا بد.
لابد ضروری لباس ہونا چاہیے. یعنی نمازی کے لیے لباس ضروری ہے، چھپانا کوئی ضروری نہیں ہے، لباس ضروری ہے. اس میں چھپنے کے علاوہ لباس بھی پہننا ہے، تب نمازی کا لباس کہلائے گا. کیونکہ روایت کے لفظ اب دوبارہ دیکھیں، لفظ ان الرجل لا بد له فی صلاته من ثوب واحد. مرد کے لیے لابد یعنی چارہ نہیں ہے کہ وہ مرد کے لیے چارہ نہیں اپنی نماز میں کہ وہ ایک لباس تو ضرور رکھے، ایک کپڑا تو ضرور رکھے. ولا بد للمرأة من ثوبین، اور عورت کے لیے ضروری دو کپڑے ضروری ہیں، ایک نیچے کے لیے ایک اوپر کے لیے. روایت معصوم کی، اب اس میں کیا چاہتے ہیں؟ حجم پر ایک بحث ہے. پہلی بات یہ ہے کہ چمڑی نظر نہ آئے. پہلی بات یہ شیپ نظر آتا ہے کہ کیا نماز باطل ہے. آج کل کے مراجع نماز باطل نہیں مانتے، کہتے نہیں نماز صحیح ہے، تو شیپ نظر آئے تو شیپ نظر نہ آئے. اصل چمڑی نظر نہیں آئے، چمڑی کا رنگ نظر آ رہا ہے تو نماز باطل ہے. ہاں پینٹ میں اگر جو شیپ نظر آئے، نہیں لباس بھی ہونا ضروری ہے. لباس کا لفظ آیا ہے تو لباس کا ہونا بھی ضروری ہے. خالی آل پینٹ لگا دینے سے کافی نہیں ہے، لباس بھی ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ اس لفظ روایت سے کہ ایک کپڑے کا ہونا ضروری ہے نمازی کے لیے یا عورت کے لیے دو کپڑے کا ہونا ضروری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لباس مصلی کے لیے ہو نا، مصلی لابسن ہونا چاہیے، لباس پہنے ہوئے ہونا چاہیے. یہ آرین کے مقابلے میں کوئی آدمی لحاف کے نیچے ہو تو ننگا کہیں گے یا لباس والا کہیں گے؟ کوئی آدمی تاریکی کے اندر شرمگاہ چھپائے ہوئے ننگا کہیں گے یا چھپائے ہوئے کہیں گے؟ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے ڈھانپے ہوئے تو ننگا کہیں گے یا لباس والا کہیں گے؟ یہ سارے وہ عنوانات ہیں کہ چھپنے کے باوجود بھی لباس والا نہیں کہلاتا. نہ کپڑا ننگا بالکل اس کو کہتے ہیں کہ بالکل تھوڑا سے مجرد نظر آیا ہو، مدرس کی اصطلاح کے مطابق اس کو کہتے ہیں ننگا. خالی جو ہے نیکر پہن کے بھی پھر آج کل تو نیکر پہن کے بہت سارے لوگ گھومتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نیکر پہن کے بہت سے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. آج کل تو فیشن نکل آئی نیکر پہن کے چلنے. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ نیکر پہن کے، اب خاص طور پوش علاقے میں جائیں جہاں پر کچھ امیر لوگ ہیں تو وہاں پر جو ہے نیکر ہی زیادہ تر ہوتے ہیں. مسجد میں بھی جو ہے نیکر پہن کرتے ہیں، امام بارگاہ میں بھی نیکر پہن کر. آج کل تو بہت ہو گئے ہیں. اس کو کون ننگا کہے گا؟ آپ کہیں گے ننگا ہی مسجد میں ننگا ہو کر کے نماز پڑھ رہے کہیں گے؟ آپ نہیں کہیں گے. عرف جو ہے اس کو جو ہے ڈیفائن کرنا بھی ایک مشکل کام ہے. کیا دکھانا کہتے ہیں؟ اچھا اگر شرم کا نظر آتا پھر تو گڑبڑ ہے. اگر نظر آتا پھر گڑبڑ ہے. نظر نہیں آنا چاہیے. لباس سے مصلی میں کسی بھی حالت میں، جب سجدے میں جائیں، رکوع میں جائیں، چاہے بیٹھنے میں جائیں، وہ نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ تو نماز باطل ہو جائے گی. پائے تو ہے لیکن لوگوں کو نظر کسی سے آئے سے فائدہ چل رہا ہے. اس میں ناظر محترم لحاف میں اصل مسئلہ وہی ہے کہ وہ لابس نہیں کہلاتا، پھر بھی لوگ اس کو ننگا ہی کہیں گے. لحاف میں جو ہے وہ ننگا ہی کہیں گے. ابھی تک اس نے لباس نہیں پہنا، لحاف سے خالی ڈھانکا ہوا ہے لیکن لباس نہیں ہے. ہاں یہی کہیں گے لحاف کے اندر ننگا لیٹا ہوا ہے، لحاف کے اندر ننگا ہے مثلا. تو یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ لباس والا نہیں کہلائے گا، اور نمازی کے لیے لباس ہونا ضروری ہے. لحاف پہن کے نکل جاتی ہے.
لحاف پہن، دیکھیے آپ کوئی کہتے لحاف پہنا ہوا ہے تو لباس کہلائے گا، کیونکہ پہننے کی کیفیت کوئی بھی ہو، کیفیت میں کوئی شریعت نے خاص معیار بیان نہیں کیا پہننے میں. پہنا ہوا کسی نے جیسے لنگی کی طرف پہنا ہوا ہے، یا وہ جو کفن کی طرف پہنا ہوا ہے جس طرح پہنتے ہیں، ویسے جیسا جیسا ٹیڑھا میڑا بھی پہنا ہوا تو وہ پہننا کہلائے گا. تک پر ہو پھر بھی خالی لحاف اوپر سے اور رکھا، پھر بھی اور اس میں کہا جائے گا کہ ننگا جو ہے لحاف کے نیچے لیٹا ہوا ہے. ہاں کیوں کیوں ننگا نہیں تو ننگا کیوں پہنا؟ یہ تو اپنا خالی خالی ایک یہ تو سوئے زن ہو گیا تھا، یہ سوئے زن ہو گیا. ہم خاموش دیدی کو سوئے زن تھوڑی کریں گے. اور اٹھا کے تھوڑی دیکھنا کہ ہو جائے کیا پہنا ہو کیا نہیں پہنا ہو. ہاں تو صحیح اچھی بات. کپڑے پہن کر یہ اگر کسی مسئلہ یہ پیش آئے کہ کوئی ایسا بیمار یا بوڑھا ہے کہ اس کو بیماری ایسی ہے کہ جو لباس پہنتا نجس ہو جاتا ہے فوراً، اس لیے اس نے لباس اتار دیا اور لحاف اوڑھ کر سو رہا ہے. اب لحاف نجس ہے اور نجس لباس میں نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اصل مسئلہ یہ ہے. وہ مریضوں اور بوڑھے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، جو بیمار ہوتے ہیں نا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. ہم کو یہ آخر عمر میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی قبر کی تیاری کرنے سے پہلے اپنے بڑھاپے کی تیاری پہلے کرے. پتہ نہیں بڑھاپے میں کیا کیا مسائل پیش آئے. بڑھاپے میں بہت مسائل ہے، اتنا آسان نہیں ہے بڑھاپا گزارنا. آپ کو جا کے دیکھنا ہے تو الگ بات ہے. آپ جو ہے شرم آہستہ 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 کر کے ختم ہو جاتی ہے. پہلے شرم ہوتی ہے، جیسے جو ہے بازاری عورتیں ہوتی ہیں ان میں پہلے شرم ہوتی ہے بہت، لیکن جب اتنی عادت ہو جاتی ہے، اتنی عادت ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ننگی ہو جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو جب ایسی بات ہوتی ہے اور سب معاشرے کو بھی دیکھ رہے کہ سارے ننگے ہیں تو پھر وہ شرم آہستہ سے ختم ہو جاتی ہے. تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں بھی ننگی ہوں. یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ذہن بنایا جاتا ہے. اس میں جو ہے ہاں شروع میں ہر عورت و مرد کی شرم ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے اس شرم کو ختم کیا جاتا ہے. ہاں ماحول سے بھی آدمی بہت متاثر ہے. ماحول سارے ننگوں کا ماحول ہوگا تو آدمی خود بخود اس میں ڈال جاتا ہے. پھر اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں ننگا ہوں یا ننگا نہیں ہوں. اس طرح اس میں ڈھل کر اس کے ذہنی جو آرائش ہوتی ہے اور ذہن جو ہے ٹرینڈ ہو جاتا ہے اور جو ہے بن جاتا ہے. ورنہ عورتوں کی شرم، آپ فوج میں جو لڑکیاں جاتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ شروع میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو سارا ننگا کر ٹیسٹ کرتے ہیں. شروع میں تو بہت شرم لگتی ہے، پھر آہستہ سے عادت ہو جاتی ہے. تو آدھی بلکہ ان کو یہی اچھا لگتا ہے. بعض عورتیں جو ان کو ننگا ہی رہنا اچھا لگتا ہے، کیا کریں. تو ان کی عادت کیا، ان کی عادت ہی بن گئی ہے. صلی اللہ